الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین یا رب العالمین. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. آج ایک اور دن علم کے سفر میں ایک قدم اور انشاءاللہ تعالی. آج ہم لوگ سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 کی تجوید اور ساتھ میں اس کا ورڈ بائی ورڈ میننگ دیکھیں گے. تو اس سے پہلے کہ ہم لوگ آج کے لیسن کی طرف چلیں، مجھے آپ لوگ شیئر کریں گے کہ کل کے لیسن کے بعد آپ نے اپنے اندر کوئی تبدیلی پائی، آپ نے کچھ سوچا، آپ کا کوئی شعور بیدار ہوا، یا پھر آپ نے اپنے لیے اس میں سے کوئی عمل کا پوائنٹ لیا. جی کوئی بولنا چاہے گا؟ جی طیبہ. جی طیبہ بولیے. طیبہ آپ کی آواز نہیں آ رہی بیٹے. طیبہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. روحا آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ آپ کا مائک ان میوٹ ہے. چلے، آئی تھنک بیڈ ویدر کی وجہ سے کچھ شاید مسئلہ اور ہے نیٹ ورک کا. آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے بالکل بھی. اچھا جی، چلیں فی الحال ہم لوگ پھر شروع کرتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ اس دوران اس دوران نیٹ ورک کا ایشو جو ہے وہ سورٹ آؤٹ ہو جائے گا. تو ہم لوگ آگے چلتے ہیں پھر اپنے سبق کی طرف. کل ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاننے سے، اس کی معرفت حاصل کرنے سے انسان اپنے دل میں اطمینان محسوس کرتا ہے. کس طرح اس کے اندر ایک قناعت اور اس کے اندر ایک اطمینان آ جاتا ہے کہ وہ جس حال میں ہے، جہاں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو محسوس کرتے ہوئے دل و جان سے اس چیز کو قبول کرتا ہے. تو آج ہم لوگ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ اس سورہ میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے انٹروڈکشن کے بعد آگے اب ہمیں اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وہ جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ وہ آزمائے تمہیں،
کون تم میں سے زیادہ اچھا ہے عمل میں، اور وہ بہت زبردست، بہت بخشنے والا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کا مزید تعارف ہو رہا ہے کہ وہ کون ذات ہے، وہ ذات جو خالق ہے۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، یعنی کہ اس نے موت بھی پیدا کی اور اس نے زندگی بھی پیدا کی، اور ان دونوں چیزوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ انسان کو آزمائے۔ ہم لوگوں کی آزمائش ہے یہ کہ ہم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی دو مزید صفات کے ساتھ تعارف کہ وہ بہت زبردست ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بہت زبردست ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت بخشنے والا بھی ہے۔ آج ہم لوگ اس کی تجوید سب سے پہلے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگ میرے پیچھے پیچھے اس کو ریپیٹ کیجئے گا، پھر میں آپ لوگوں سے اس کو کوشش کروں گی کہ آج آپ سے میں سے چند لوگ جو اس کو سنانا چاہیں گے یا ریپیٹ کرنا چاہیں گے وہ ریپیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ الذی الذي خلق 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 الموت الذي خلق الموت خلق الموت خلق الموت والحياة والحياة ليبلوكم ليبلوكم أيكم أيكم أحسن أحسن عملا عملا وهو وهو العزيز الغفور۔ العزيز الغفور. جی، الذی، کیونکہ جو لفظ پہلا لفظ شروع ہو رہا ہے اس کے اوپر شد ہے، لہٰذا اس کو پروناؤنس کرنے کے لیے جو پہلا والا حمزہ ہے، حمزۃ الوصل، اس کے اوپر ہم لوگ جو ہے وہ زبر دے لیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو ادا کرنے کے لیے یہ بھی تجوید کا ایک قاعدہ ہے۔ اللہ ذی، دال کو انتہائی نرمی سے اپنی ٹنگ جو آپ کی زبان ہے اس کی ٹپ کو آپ اوپر والے دو دانتوں کے بالکل کنارے کے ساتھ ٹچ کریں گے۔ الذی، ذی، آگے پھر یا مدہ آ رہا ہے، میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا۔ آپ کس کو یاد ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ جی، دو حرکت کے برابر. جی، اس کو تھوڑا سا کھینچ کے ادا کرتے ہیں۔ الذی، الذي آگے خا، خا جو ہے وہ پر پڑا جاتا ہے، موٹا پڑا جاتا ہے۔ یہ حروف مستعلیہ میں سے آج دوسرا حرف آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور خا، اور پھر لام جو ہے وہ باریک ہوگا، اور قاف جو اس دن بھی ہم نے پڑھا تھا وہ خا لا قا، خا لا قا، خلق ال، کاف جو ہے وہ آگے جا کے لام ساکن ہے اس کے ساتھ ملے گا، خلق الموت۔ اب ماؤ، یہاں پہ واؤ ساکن سے پہلے زبر آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ کون بتائے گا؟ واؤ لین، موتا، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ موتا، ول، واؤ پورے ہونٹ گول کر کے اور لام آگے ساکن ہے اس کے ساتھ ملا دیں گے، ول، ہ، حیات، حیات، یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو دو حرف برابر لمبا کیا جائے گا، والحیات، والحیات، ٹھیک ہے؟ لیب، لام کے نیچے زیر، جلدی سے ادائیگی ہوگی،
یا کو با کے ساتھ ملائیں گے. با جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ایک لفظ ہے. ٹھیک ہے، حروف قلقلہ وہ الفاظ ہیں جن پر اگر جزم آ جاتی ہے تو ان کو جھٹکے کے ساتھ ادائیگی کی جاتی ہے، ان کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کتب جدن اس کا مجموعہ ہے، یعنی کہ قاف، تو، با، جیم اور دال. ٹھیک ہے، یہ 5 حروف ہے. ہاں جی، قاف، تو، با، جیم، دال، جی 5 حروف ہیں جن کے اوپر اگر ساکن آ جاتا ہے، جن کو اگر یہ حالت سکون میں ہے تو ان کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے، آواز باؤنس بیک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیب، یب. ٹھیک ہے، لیبلوکم، لیبلوکم. بالکل. ٹھیک ہے، ایوکم، ایوکم. الف یا کے ساتھ پہلے ملے گا اور پھر یا کی پیش کو ادا کیا جائے گا. ایوکم، یا کی ادائیگی کے وقت آپ نے دیکھنا ہے کہ یا کو اس کے مخرج سے ایو، یا شین کی آواز نہ نکلے. ایوکم. ٹھیک ہے، آہ، 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 سانس باہر کی طرف. احسنو، احسنو عملا. آگے یہ 2 زبر کی تنوین ہے، اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو پھر 2 ساکن کی تنوین ایک الف کے ساتھ بدل جائے گی. ٹھیک ہے، ایک جو ایک زبر پڑی جائے گی ایک الف کے ساتھ بدل جاتی ہے، عملا. ٹھیک ہے، احسن عملا، احسن عملا. ٹھیک ہے، اس کے بعد تینوں پڑی حرکات آ رہی ہیں، وَهُوَ وَهُوَ زی پھر یا مدہ آ گئی کیونکہ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہ عزی 2 حرف برابر کھینچا جائے گا. زال، یہ زا ہے اور زا میں سیٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ادا کرتے وقت عزیزل، آپ کی آواز میں سیٹی جیسی ساؤنڈ آنی چاہیے. عزیزل، ذل، غفور، غفور. ٹھیک ہے، فا کے اوپر پیش ہے اور آگے ہے واو ساکن تو یہ کیا ہو گیا، واو مدہ. ٹھیک ہے، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر اگر پیش آتی ہے تو وہ واو مدہ بن جاتا ہے، جسے اگین 2 حرف برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. را پہ یہاں پر پیش ہے لیکن کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ وقف کر رہے ہیں تو یہ ساکن ہو جائے گا، اور را ساکن، ما قبل ساکن، ما قبل پیش ہو تو اب اس کو میں سمپل ورڈ میں بتاتی ہوں کہ را ساکن سے پہلے سے والا حرف اگر ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش آ جاتی ہے تو اس صورت میں بھی را جو ہے وہ پر پڑا جائے گا. ٹھیک ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ سب کو؟ اینی کنفیوژن، کوئی سوال تو نہیں ہے یہاں تک کی تجوید میں؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ ہاں جی، آواز آ رہی ہے. جی آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے گا اسے؟ ایک دفعہ میں پھر پڑھتی ہوں اور اس کے بعد آپ لوگ ہاتھ کھڑا کیجئے کون اس کو ریپیٹ کرنا چاہے گا. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. جی پڑھے، کون پڑھے گا ابھی؟ میں پڑھوں گی. جی بسم حفصہ پڑھیے پہلے. اللہ الرحمن الرحیم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. جی خلقل، ٹھیک ہے، لام جی جو سینٹر والا لام ہے اس پہ خاص توجہ دینی ہے آپ لوگوں میں کہ دو موٹے الفاظ کے درمیان جب ایک باریک ہے تو لا محالہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ درمیان والا بھی اس کی موٹی ادائیگی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم نے نہیں کرنی، اس کو آپ نے بار بار پریکٹس کر کے اوائڈ کرنا ہے. خلقل، خلقل، خلق جی لام خلق بھاری، جی دوبارہ میں کریے. پڑھتی ہوں، آپ سنیں. خلق خلق جی لام ابھی بھی تھوڑا سا بھی موٹے کی طرف جا رہا ہے، اور باریک کرنے کی کوشش کریں پلیز. جی ٹھیک. چلو. الذي خلق الموت جی حفصہ آپ کوشش کیجئے، آپ أعوذ پڑھیے. بالله من الشيطان الرجيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اچھا آپ کو ایک اور چیز میں بتاؤں، شاباش، ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، آپ نے اپنی سانس کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، جہاں آپ کی سانس ٹوٹنے لگے وہاں پہ آپ وقف کر لیجئے اور پھر اعادہ کر لیں پیچھے سے ایک یا دو لفظ ملا کر. جیسے ابھی آپ کا لیبلوکم پہ آ کے سانس افسا ٹوٹ گیا تھا نا، تو آپ نے یہاں پہ آپ رک جائیے، لیبلوکم یہاں پہ رک کے پھر لیبلوکم سے اعادہ کر لیجئے اور پھر آگے آپ عملہ تک چلے جائیں اور وہ پھر وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ پہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے. پڑھتے جی وقت ہم لوگوں نے اب یہ بھی چیزیں ساتھ ساتھ نوٹس کرنی ہے کہ وقف ہم کہاں تک سانس جاتی ہے، کہاں تک ہم رکیں گے، اور پھر اعادہ کر کے پیچھے سے لے کر دوبارہ سے ہم لوگ آگے جا کے ختم کر لیں گے، ٹھیک ہے. اوکے ایک دفعہ انشاءاللہ. پھر سے کوشش کیجئے، شاباش. جی الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. آپ کا نارمل والا جو لام ہے نا بیٹے وہ بھی تھوڑا سا نا موٹا ہو رہا ہے، ول، ول آپ کہہ رہی ہیں، ول، ول، دیکھیں ول اور ول میں فرق ہے نا. آپ دوبارہ سے ول حیات یہاں سے پڑھیں آپ ذرا. اوکے. الذي خلق الموت والحياة ہوں ليبلوكم أيكم أحسن عملا ہوں وهو العزيز الغفور. شاباش. جی طیبہ آپ کوشش کیجئے. طیبہ اور کون پڑھنا چاہے گا؟ جی مبشرہ آپ پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. جی ایک دفعہ پھر سے پڑھیے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
ہاں جی، ابھی شاباش، ایک کوشش آپ نے کرنی ہے مبشرہ کہ یہاں پہ آپ نے والحیاتہ پہ اگر آپ روک رہی ہیں نا تو یہ تا گول تا جو ہے وہ گول ہا میں بدل جاتی ہے جب آپ رکتے ہیں، ٹھیک ہے، وقف کرتے ہیں تو، اور پھر جب دوبارہ سے آپ عیادہ کریں گے تو پھر آپ آگے سے اگر ایسے پڑھیے نا تو اس طرح ادائیگی ہوگی، الذی خلق الموت والحیاہ، اگر رکیں گی تو، اگر نہیں رک رہی تو پھر آپ اس کو والحیات لیبلوکم، لیبلوکم، ٹھیک ہے، با پہ کلکلا کرنا ہے آپ نے، اور یہ کلکلا واضح ساؤنڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، دوبارہ سے ایک دفعہ کوشش کریں، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. شاباش، ٹھیک، جی شاباش، ٹھیک ہے، ابھی ہم لوگ آگے اب آگے اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، اور کوئی پڑھنا چاہے گا؟ چلیں ٹھیک ہے، ہم لوگ پھر آگے اب اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم صرف یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیا میں ہم لوگ کون کون سے اہم پوائنٹس کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتائیں گے ہمیں کہ موت اور زندگی کی جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، موت اور زندگی کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اور آگے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا لیبلوکم احسن عملا، یعنی کہ یہ انسانوں کی آزمائش ہے کہ کون زیادہ بہترین عمل کرتا ہے۔ تو ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہاں ایک امتحان گاہ میں ہیں، اور پھر اس کے بعد وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی دو مزید صفات سے، بلکہ اب آپ غور کریں گے تو یہاں پہ اس ایک آیا میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات ہمیں پتہ چل رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ خالق ہے موت اور زندگی کا، اور دوسرا یہ کہ وہ العزیز بھی ہے اور غفور بھی ہے۔ دو کانٹرری صفات کا بیان ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ بہت زبردست ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بہت بخشنے والا بھی ہے، بہت نرم بھی ہے، سخت بھی ہے اور نرم بھی ہے۔ اور قرآن پاک کا یہ مزاج ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ جوڑے کی شکل میں بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جہاں زمین کی بات کی وہاں آسمان کی بات کی، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کی، موت کی بات کی، تو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی بھی بات کی، اللہ تعالیٰ نے جنت کی بات کی تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی جہنم کی بھی بات کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ دو متضاد چیزوں کو آمنے سامنے رکھ کر بات کو سمجھاتے ہیں، اور تاکہ ہمیں ایک چیز کے آئینے ہمیں دوسری چیز کی صفات، اور دوسرے کے آئینے میں ہمیں پہلی چیز کی صفات زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آئیں، ٹھیک ہے۔ آگے اب ہم دیکھیں گے ان کی لفظی وضاحت، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے خلقہ۔ خلقہ کا مطلب جو ہے وہ روٹ ورڈ ہا لام قاف، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، عدم سے وجود میں لانا، یعنی کہ بغیر کسی چیز کے ہوتے ہوئے، بغیر کسی مادہ کے، بالکل کچھ نہ ہو کر کسی چیز کو پیدا کرنا، بغیر کسی کی کاپی کیے ہوئے، بغیر ہی کسی چیز کے۔ دیکھیں دنیا میں کبھی بھی کوئی انوینشن ہوتی ہے نا تو دیر مسٹ بی سم تھنگ، کوئی نہ کوئی چیز پہ لکڑی، دیکھیں بوٹ بنتی ہے پہلے کہیں نہ کہیں لکڑی ہوتی ہے، درخت ہے تو بوٹ بن رہی ہے کوئی اور، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو جب پہلا انسان بنایا تو کچھ نہ ہونے سے اللہ تعالیٰ نے ہونا نکالا، کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی چیز کے اس کائنات کو وجود میں لے کر آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی مادے اور بغیر کسی چیز کو سامنے رکھے ہوئے ازہد کائنات کو بھی تخلیق کیا اور پھر انسان کو بھی پیدا کیا، اور یہ خلق جو ہے، یہ خلق
صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آ سکتی ہے اگر ہم اس کا معنی ابدا سے کریں. ابدا مطلب شروعات کرنا، بالکل بیس لائن سے شروعات کرنا کسی چیز کی. اسی طرح حلق کے لیے کسی چیز کو پورے اندازے کے ساتھ بنانا. کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور عدل اور ہر چیز کا پورا انداز ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں بھی اللہ تعالیٰ نے پورا انداز رکھا ہوا ہے. اور دیکھیں سبحان اللہ، عربی کی آپ وسعت دیکھیں کہ ایک حلقہ میں پیدا ہو جانے کا بھی معنی آ جاتا ہے، یہ پیدا کر دینے کا بھی، اور پھر پیدا کر دینا بغیر کسی مادے اور بغیر کسی چیز کے، اور پھر پورے اندازے کے ساتھ پیدا کرنا. یہ سارے مفہوم جو ہے اس ایک ورڈ کے اندر سمو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ اگر ہم لوگ تخلیق کی بات کریں تو یہ تخلیق انسانی اس کی وصف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں یہ چیز ہوگی کہ یہ کسی ایک چیز کے ذریعے کسی دوسری چیز کو بنانا یا ایجاد کرنا. جیسے لوہا ہے، نکلا معدنیات زمین سے، تو کوئی نائف، کوئی وہ سپون، کوئی فوک، کوئی بھی چیز جو ہے، کل کانٹے، کچھ بھی، یہ سب کچھ کسی انسان نے بنائے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز تخلیق جو ہے یہ انسانی وصف ہے، لیکن اس وقت جب ہمارے پاس بیس یا مادہ آلریڈی موجود ہو. ٹھیک ہے. آگے جاتے ہیں. لیبلوکم، یہ انفیکٹ 3 ورڈ ہے. لام ہے، لام آ جاتا ہے کے لیے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کا کے کی کے لیے. ٹھیک ہے. اور اس لیے آگے آ جاتا ہے بلو، با لام واو، یہ آزمائش. یہ اس کا ورڈ، اس کا جو بیس ہے، اس سارے ورڈ کے اندر جو روٹ نکلتا ہے نا وہ ہے بیس مادہ با لام واو. اس کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، یا پھر امتحان لینا، یا پھر کسی کو آزمانا، یا پھر ہر پہلو سے کسی چیز کو جانچنا. یہ اس کے لنگوسٹک معنی ہے. ٹھیک ہے. لغوی معنی. اور کم جو ہے نا اس میں یہ ضمیر ہے تم سب کو، یعنی کہ سامنے مخاطب ہے ہمارے ڈھیر سارے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب مخاطب ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس وقت مخاطب اور کہہ رہا ہے تاکہ وہ تم سب کو آزمائے. ٹھیک ہے. تو یہ کم جو ہے اس میں ضمیر ہے. لام یہاں پہ حرف جر ہے جو کہ کا کے کی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بیچ میں ورڈ ہمارا نکلتا ہے. اور جو یا ہے نا یہ وہ مضارع، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی زندگی رہی تو قرآن پاک کو جو ہم آگے لے کے چلیں گے، ہم لوگ انشاءاللہ گرامر بھی مل کے کریں گے. اور بہت مزہ آتا ہے جب ہم لوگ کو گرامر سمجھ میں آ جاتی ہے نا، تو پھر جب ہم لوگ ورڈ کے انالیسس کرتے ہیں کہ کہاں سے ورڈ نکل کے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور اس کا کیا سے کیا ایک چھوٹا سا ورڈ نکلتا ہے، آپ دیکھیں، اور اس کا کتنا لمبا اردو میں ہم لوگ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، تاکہ وہ تم سب کو آزمائے. لکھنے میں کتنا لمبا چلا گیا اردو سینٹنس، لیکن عربی میں چھوٹا سا ٹائنی سا ورڈ ہے لیبلوکم. تو یہ ہے ہماری عربی کا حسن انشاءاللہ تعالیٰ، جس کو ہم سمجھیں گے بھی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے مزید جو اصطلاحی معنی ڈفرنٹ اس کے اندر مفردات اور مترادفات اور مزید ڈکشنریز میں سے ملتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے، جو آزمائش ہے، یہ تکلیف یا پھر آسودگی ہوتا ہے، مطلب آرام دہ، یعنی کہ کوئی بھی آسائش یا آرام یا سکون، ان دونوں طرح کی آزمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ورڈ. ٹھیک ہے. بلو کا. اور ایسی آزمائش ہوتی ہے جس میں سختی اور شدت دونوں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر خیر ہے تو خیر بھی شدید قسم کی خیر ہوگی، اور اگر شر ہے، کسی قسم کی کوئی تکلیف ہے، تو وہ بھی شدید قسم کی ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح اس میں یہ معنی بھی آ جاتا ہے کہ کسی چیز کو الٹ پلٹ کر پوری طرح ادھر ادھر کر کے اس کو جانچنا، پرکھنا، اس کے حالات کو بالکل ورس ٹو ورس سنیریو پہ لے کر جانا، یعنی کہ آپ اپ سائڈ ڈاؤن کر دینا اور پھر کسی کو جانچنا. اور پھر اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اچانک تکلیف دے کر، اچانک سے کوئی حادثہ پیش آئے
وہ چاہے وہ حادثہ اچھا حادثہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ حادثہ برا حادثہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ فرض کریں کہ اللہ تعالیٰ اچانک سے کسی انسان کو اس کے پیارے کی موت دے کر یا اس کو کوئی بہت ہی بڑا نقصان پہنچا کر بھی آزما سکتے ہیں کہ یہ میرا بندہ اب اس حالات میں مجھ سے شکوہ شکایت کرتا ہے یا پھر صبر بھی کر سکتا ہے. میرے اس بندے کا ری ایکشن ان حالات میں کیا ہوگا. لیکن ایک اتفاقی حادثہ خوشکن بھی ہو سکتا ہے. یعنی ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے غیب سے کسی کو اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، کئی سال گزر گئے اور ایک دم اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد کی نعمت نواز دی. اب یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خوشکن آزمائش ہے. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے کہ اولاد کی نعمت کو پا کر شکر گزاری کے جو تقاضے ہیں، یعنی کہ اس اولاد کو دین کے مطابق پروان چڑھانا اور پھر اس کے علاوہ اس اولاد کو اللہ کے راستے میں لگانا، یا پھر اس اولاد کے کاموں میں پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو تو نہیں بھول جاتی، یا اللہ تعالیٰ کی اس اولاد کی خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں تو نہیں پڑ جاتی. تو یہ دو طرح کی آزمائش ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے لیتے ہیں اس دنیا میں، اور یہی اس بلوغ کے اندر مفہوم پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ایک ایسی آزمائش کے بارے میں آتا ہے جو کہ سامنے لوگوں کو دکھتی ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہمارے دل کے اندر کوئی چیز کیفیت گزر رہی ہوتی ہے، اس کے لیے بلوغ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. ابتلا کا ورڈ مبتلا ہونا کسی چیز میں، اس چیز کے لیے استعمال. ہم کہتے ہیں نا اردو میں لفظ بولتے ہیں وہ بیچارہ بڑی تکلیف میں مبتلا ہے. یہ مبتلا والا لفظ جو ہے نا یہ بلوغ سے ہی نکلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم لوگ جب کہتے ہیں کہ کسی شخص کی حالت کو جانچنا اور پھر ایسا جانچنا کہ اس کے پل پل سے بھی باخبر ہونا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے اس طرح سے آزمائش ہماری کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیں آزمائش میں ڈال دیا اور اس کے بعد بھول گیا، دوسرے انسان کی طرف متوجہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں کہ پہلے والے کو جس کو کمرہ امتحان میں بٹھایا ہوا ہے اس کے کیا حالات ہیں، وہ کس سچویشن میں ہے، کہاں سے گزر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو پھر اس کے سیکنڈ سیکنڈ کی اللہ تعالیٰ کو خبر بھی ہوتی ہے. کون کب کس وقت کس ایج پہ پہنچ گیا ہے، کس کی برداشت کس وقت اپنی حدوں کو تک پہنچنے والی ہے، ان سب چیزوں کو اللہ جانتا ہے. اور یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کسی کو اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں آزماتا، کیونکہ مسلسل ہمیں مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اس بندے کی حد کہاں پہ ہے، کدھر ختم ہونی ہے. وہیں پہ اللہ تعالیٰ ہاتھ ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں. وہیں سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی راہ ایسی آسانی مہیا کر دیتے ہیں کہ جہاں سے ابتلا کا وہ جو ایک اسپیم چل رہا ہوتا ہے وہ انسان کا جو ہے وہ ایز آف ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگلا لفظ جو ہے وہ احسن. احسن جو ہے نا وہ ہا سین نون حسنا، حسن سے نکلا ہے. ہم کہتے ہیں نا حسن، اردو کا لفظ حسن ہے، یہ اسی سے ہے. پسندیدہ ہونا، خوبصورت ہونا، اچھا یا بھلا ہونا، یہ اس کے لنگوسٹک معنی ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اچھا ہو، سب بہت ہی زیادہ خوشکن اور پسندیدہ بات یا چیز ہو. یہ ظاہری بھی ہو سکتی ہے اور یہ معنوی طور پر بھی ہو سکتی ہے. اب یہ دیکھیں کہ سم ٹائمز جو اب عمل کی اللہ نے کہا نا احسن عملا، اب عمل جو ہے یہ ہر چیز عمل میں آ جاتی ہے نا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ایسے جیسچرز ہوتے ہیں، کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں جو دکھتے ہیں، کچھ عمل ایسے ہیں جو دکھتے نہیں ہیں. جیسے اب ہمارے خیالات ہیں، ہماری سوچیں ہیں، ہمارے دل کے جذبات ہیں. ہمارا کینہ ہو سکتا ہے، ہمارا بغض ہو سکتا ہے، ہمارا کسی کے لیے ویل وشر ہونا ہو سکتا ہے کہ دل میں ہم اس کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہیں. تو یہ وہ معنوی چیزیں ہیں جو کہ اچھی یا بری دونوں ہو سکتی ہیں. اور اس کے لیے ہے کہ اگر یہ احسن ہے یعنی کہ بہت ہی اچھی قسم کا ہمارا وہ عمل ہے جو کہ جس کا تعلق بظاہر کچھ
کیا کہنا چاہیے باڈی اعضاء کے ذریعے نہیں وہ کرتے ہم لوگ، لیکن دل کے اندر یا کسی اور طریقے سے وہ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں طرح سے اس میں حسن میں آتا ہے۔ پھر وہ چیز جو عقل کے اعتبار سے بھی تعریف کے قابل ہو، مستحسن یعنی کہ احسان کے درجے پہ قابل تعریف یا پسندیدہ، عقل بھی اس چیز کو اچھا مانتی ہو، اس کے علاوہ انسان کا نفس بھی اس کو پسندیدہ مانتا ہو، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہوتا ہے نا سم ٹائم کہ ہماری عقل جو ہے، ہمارا دماغ کچھ اور کہتا ہے، کسی اور چیز کو پسند کرتا ہے، لیکن ہمارا جو دل ہے وہ کسی اور چیز کو پسند کر رہا ہوتا ہے، یعنی ہماری پسند دونوں ایک پیج پہ نہیں ہوتے، کبھی کبھی کسی ایک چیز کے متعلق دماغ اور رائے دیتا ہے، دل اور رائے دیتا ہے، لیکن اکثر جو ہوتا ہے نا، اس میں ہمارا دل، دماغ، ہماری آنکھیں، ہماری عقل، ہر چیز جو ہے وہ اکٹھی ہو کے ایک پیج پہ آ جاتی ہے کہ ہر چیز کو وہ چیز اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہوتا ہے اکثر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی جو ہے سب ایک پہلا صفاتی نام اس آیا میں العزیز، عین زا سے ہے، ٹھیک ہے؟ کسی پر غالب آنا، بالادست ہونا، یعنی کہ اپر ہینڈ ہونا، ٹھیک ہے؟ اس کا اگر اصطلاحی معنی دیکھیں گے تو آتا ہے کہ جس کے اختیارات کی کوئی حد نہیں ہے، ہی از جسٹ دا لارڈ، اس کے وہ اتنا زبردست ہے، اتنا زبردست ہے کہ اس کے نیچے سب ہیں، اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو غالب ہے اور کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی بھی چاہے تو اس کے اوپر غلبہ نہیں پا سکتا۔ اور پھر آگے آ جاتا ہے الغفور، غین فارا، غفارا سے آتا ہے، جس کا لنگوسٹک معنی، لغوی معنی آ جاتا ہے کسی چیز کو چھپا دینا، یا پھر آتا ہے کہ معاف کر دینا یا بخش دینا، یعنی کہ کسی غلطی یا ناپسندیدہ چیز کو معاف کر دینا یا نظر انداز کر دینا، ٹھیک ہے؟ اور ایسا ہوتا ہے یعنی کہ اس طرح نظر انداز کر کے معاف کر دینا، اس کو ایسے چھپا دینا کہ جیسے آپ کسی چیز کو کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ ڈال دیں تاکہ اسے کوئی میل کچیل یا پھر کوئی بھی نقصان دہ چیز ہر طرح سے یہ محفوظ رہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح الغفور جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے اللہ کے تو خاص، یعنی کہ بے انتہا بخشنے والا ہے، اور اسی طرح گناہوں کی بخشش کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتے ہیں نا، جب ہم لوگ گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اب آپ کو پتہ ہے الغفور میں کیا چیز آتی ہے؟ الغفور میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو اس طرح چھپا دیتے ہیں، اس طرح نظر انداز اور معاف کر دیتے ہیں اور چھپا دیتے ہیں جیسے کہ وہ تھے ہی نہیں یا ہے ہی نہیں اپنی جگہ پہ ان کا وجود، اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو کور کر کے اس کو درگزر فرما دیتے ہیں کہ جیسے وہ باقیوں کی نظروں سے بھی اس کو چھپا دیتے ہیں اور خود بھی اس سے قطع نظر کر دیتے ہیں، اس سے درگزر فرما دیتے ہیں، اور دوسروں پر بھی ظاہر ہونے سے ہمیں اس ذلت سے بچا لیتے ہیں کہ اگر وہ گناہ کسی دوسرے کے سامنے ظاہر ہو جائے تو پھر ہماری اخلاقی سچویشن اس بندے کے سامنے کیا ہو۔ تو اس میں وہ تمام معنی آ جاتے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس طرح کا غفرہ، اس طرح کو چھپا دیتے ہیں اس گناہ کو کہ دوسروں کی نظروں میں بھی نہیں آتا، اور خود بھی اللہ تعالیٰ اس سے پردہ پوشی فرما لیتے ہیں، اس سے معاف کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ کس صورت میں ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے سچی توبہ سے، اور انشاءاللہ ہم تو لوگ پڑھیں گے کہ سچی توبہ کی بھی 5 شرائط ہیں، جب تک ہم لوگ کسی ایک شرط کو بھی اس میں سے چھوڑیں گے نا تو پھر وہ غفرہ نہیں ہوگا، وہ کسی نہ کسی ٹائم پہ کھل جانے کا ڈر ہمیں رہے گا ہی رہے گا، اگر ایک طریقے نہ سے ہی کسی دوسرے طریقے اللہ تعالیٰ اس چیز کو کھول کر ہمارے اور لوگوں کے سامنے لے کر ہی آ جائیں گے۔ ہمیں سچی توبہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے الغفور ہونے کو اپنے حق میں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آج ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ یہیں تک رکھیں گے،
الغفور تک ہی. اگر اب آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہے تو آپ اپنا کویشچن کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کے پاس 5 منٹ ہیں. 5 منٹ میں اگر آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے پلیز اس آیا کو، آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا تھا. مجھے بہت خوشی ہوئی. بہت سارے لوگوں نے پہلی آیا کا حفظ کیا تھا. تو میں چاہوں گی کہ آپ آج اس دوسری آیا کو ساتھ ملا کر اپنے حفظ کو کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے؟ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ حفظ کر رہی ہوں. مجھے پہلی 3 آیات تو حفظ ہیں، لیکن آگے کی مجھے آپ لوگوں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالیٰ یہ سورہ ہم نے مکمل کرنی ہے انشاءاللہ. کون کون کرے گا؟ ہینڈ ریز کر کے بتائیے. مبشرہ کا تو پہلے سے ہی کھڑا ہے. حفصہ بھی کریں گی ماشاءاللہ بارک اللہ. طیبہ بھی کریں گی. اور کون کرے گا؟ حفصہ نہیں کریں گی؟ مائنڈ چینج کر لیا آپ نے اپنا؟ نہیں اچھا، انشاءاللہ میں کروں گی. انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ کے اذن سے. جی چلیں ٹھیک ہے. کوئی سوال نہیں ہے آپ لوگوں کا؟ تو پھر ہم لوگ ایک اور تھوڑی سی تجوید کی پریکٹس کر لیں. ایک ایک دفعہ جی پھر سنا دیجئے. جی. جی کون سنانا چاہے گا؟ میں سنا. جی سنائیے. جو سنانا چاہتا ہے ہینڈ ریز کر لیں. میں ٹرن بائی ٹرن آپ لوگوں کو کہتی جاؤں گی. ٹھیک ہے؟ رحیلہ کہہ رہی ہیں وہ بھی انشاءاللہ حفظ کریں گی. بارک اللہ رحیلہ. جی شروع کیجئے. حفصہ شروع کیجئے بیٹے. اوکے سوری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذی خلق الموت لام والحیاة. لام بائی. الذی سوری سمجھ نہیں آئی. میں کہہ رہی ہوں خلقل. لام اوکے موٹا ہو رہا ہے آپ کا. اوکے. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. شاباش. اب کون پڑھے گا؟ مبشرہ آپ پڑھیے. اور کون پڑھا؟ رحیلہ آپ پڑھیے. الرحمن الرحیم. اچھا ٹھیک ہے. اوکے مبشرہ کے بعد رحیلہ آپ پڑھیے گا. جی پڑھیے. شاید بھی پڑھ لوں. جی جی پڑھیے پڑھیے. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير. آئین الذي جی جی پڑھیے بول مکمل کیجیے. میں پھر بتاتی ہوں آپ کو. جی الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. جی وہ جو آپ نے آئین کا مخرج جو ہے نا، اس کی تھوڑی سی پریکٹس کیجئے. یہ ذرا تھوڑا مشکل سے ہی نکلتا ہے. مطلب اس کی ہو پریکٹس کرنی پڑتی ہے. وسط حلق سے کریے. آئین آئین اس میں اس طرح کی ساؤنڈ نکلے. سمجھ دیکھ رہی ہیں آپ؟ اپنے یہاں پہ حلق پہ رکھ کے نا انگلی کو پھر پڑھیں. آپ کو ساؤنڈ، آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کا حلق کا یہ والا آپ کی انگلی تھوڑی سی اوپر کی طرف آپ کا تھم جائے گا جب آپ حمزہ لگا کے سٹارٹ میں ایسے کریں گی تو آپ کو فیل ہوگا وہاں سے آپ کا اوپر کی طرف ابھرے گا. تو پھر آپ کی آئین کی ساؤنڈ بہت اچھی نکلے گی. آپ کی اچھی پریکٹس ہوگی. اولا اولا آلہ 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 نہیں. آئین کی آواز صرف نکلے، حمزہ کی نہیں نکلنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ آلہ سے ایسے لگ رہا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ حمزہ زبر آ اور لام زبر لا بول رہی ہیں. الا وہ الا جو ہے وہ طرف کی طرف استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ الا یہ اوپر. الا اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر. الا اوپر.
آپ پریکٹس کیجئے، اٹس ناٹ این ایزی ورڈ، عربی میں انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹس سے آئے گا. مجھے بھی بہت پریکٹس کرنی پڑی تھی اور پھر جا کے آیا تھا. کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے، کوئی پریشان نہیں ہونا، بس پریکٹس کریں اور چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے کوشش کریں. اعلیٰ کسی وقت ایسے ہی اپنے اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیں، وہ جس کو بولتے ہیں نا ہم لوگ شارخ، وہاں پہ ہاتھ رکھیں. جب آپ بولیں گے نا آئین آئین، آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کا وہ پارٹ جو ہے وہ اوپر کی طرف آ رہا ہے پھر نیچے جا رہا ہے. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا آئین کا مخرج جو ہے وہ بہتر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے قل، خا کو بھی پر کیجئے، لام باریک اور کاف کو بھی پر کیجئے. شاباش. ایک دفعہ پھر پڑھیے یہ الذی سے. الذي خلق الموت أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. شاباش. صرف جہاں جہاں آئین آ رہا ہے وہاں پہ آپ آئین کی پریکٹس کیجئے، باقی بہت بہتر ہے. شاباش. جی اب آپ پڑھیے رحیلہ، اب آپ پڑھیے. جی رحیلہ پڑھیے. آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ نے انمیوٹ نہیں کیا. رحیلہ اب اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے نا. آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ایک مائک بنا ہوگا، آپ اس کو ٹیپ کیجئے تو آپ انمیوٹ ہو جائیں گی. جی ہو گیا اب آپ کا. الحمدللہ. پڑھیے. جی پڑھیے آپ. الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. شاباش. پھر چند ایک باتیں نوٹ کر لیجئے. ایک تو یہ کہ یہ جہاں جہاں پہ کاف آ رہا نا، کاف میں اور قاف میں فرق ہے. لیبلوکم، لیبلوکم ایوکم، قم نہیں ہے. ٹھیک ہے. أيكم قم موٹا نہیں ادا کرنا. یہ دونوں کاف جو ہیں، ڈنڈے والا کاف جس کو ہم بولتے ہیں، یہ دونوں باریک ادا ہوں گے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جی آئین کی تھوڑی سی پریکٹس کیجئے. شاباش. بہتر ہے لیکن آئین جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا اس کو اور مخرج کے قریب لے کر جائیے. ٹھیک ہے. جی 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 پریکٹس کیجئے. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو وائس نوٹ بھی سینڈ کر دوں گی گروپ میں، آپ اس کے پیچھے پیچھے ریوائز کیجئے گا، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. جی اب کون جی کرنا صحیح. چاہے گا؟ چلیں ٹھیک ہے. اگر اور کوئی نہیں اب کرنا چاہتا تو پھر ہم لوگ یہیں پہ اپنی کلاس کا اختتام کر لیتے ہیں. آج ویسے بھی ویدر کافی خراب ہے اور بار بار نیٹ بھی جو ہے وہ انسٹیبل ہو رہا ہے. اچھا میرا خیال ہے میڈم، کافی سارے لوگ. جی سوری آپ کی بات کاٹتی ہوں، ایک سجیشن دینی تھی. جی جی اگر آپ ایک دفعہ الف با کا یہ جو الفابیٹس ہیں سارے، یہ جی اگر جی صحیح مخارج کے ساتھ پڑھا دیں سب کو، تو سب کا جو مخارج ہیں وہ صحیح طریقے سے پڑھنے کا پتہ چل جائے گا. کیونکہ اس طرح پوری ظاہر جو پہلی دفعہ تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے مخارج کے ساتھ پڑھنا، اور کون سا لفظ کس حلق کے کس حصے سے ادا ہوتا ہے. تو جی ایک دفعہ بالکل. وہ گروپ میں آپ اس کی سینڈ کر دیں قاعدہ کی ساری، تو جی ایزی ہو جائے. انشاءاللہ تعالیٰ کروں گی، لیکن صرف رمضان تک کا تھوڑا آپ ٹائم دے دیجئے، کیونکہ اس ہاں میں اس کلاس کو بھی لے کے چلنا اور بھی کافی سارے یعنی کہ دوسری مصروفیات بھی ہوتی ہیں. تو رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ کلاس میں اپنا 10 to 15 منٹس کا یہ سیگمنٹ بھی رکھ لیا کریں گے، جس میں ہم لوگ تجوید کو دیکھ لیا کریں گے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک اس ہے میں ہم انشاءاللہ. لوگ پورے مہارج جو ہے انشاءاللہ کر لیں گے. مہارج کے علاوہ بھی جو باقی قاعدے بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں نا،
ان کو بھی ہم جی لوگ جو ہے وہ ترتیب وار سارے قواعد بھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ جی انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنی کلاس میں یہ چیز ایڈ کر لیں گے۔ میں پہلے چاہ رہی تھی یہ سب کچھ کرنا ایڈ، لیکن میں نے کہا کہ پتہ نہیں ٹو مچ نہ ہو جائے سب لوگوں کے لیے، اور پہلے میں سب کا رجحان دیکھوں گی کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد پھر بندہ مطلب چیزوں کو ایڈ کرتا جاتا ہے جیسے جیسے کلاس جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ فیملیئر ہوتی جاتی ہے۔ تو اچھی بات ہے آپ لوگوں نے خود ہی کہہ دیا ہے، آئی ایم گلیڈ ان شاء اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد انشاءاللہ اس کو کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی اسی طرح آپ کوشش کر لیجئے کہ مجھے کاپی کرتے جائیں، یا جس طرح میں جتنا سمجھا رہی ہوں اس کو آپ نوٹ لے لیا کریں، جی ٹھیک ہے؟ مطلب جتنا بول رہی ہوتی ہوں آپ کو اس ایک آیت کے متعلق جتنا بتا رہی ہوتی ہوں اس کا مین پوائنٹس نوٹ کر لیا کریں، جی اور میں اس نے کے تو دو بعد تین دفعہ نا تجوید کا قاعدہ پڑھا ہوا ہے، تو مجھے تو کافی ساری اس کی سمجھ ہے، لیکن جو نئے ہیں جنہوں نے جی جی بالکل زیرو سے سٹارٹ کیا ان کے لیے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، رمضان میں پھر اتنا کرنا مشکل ہو جائے گا، تو انشاءاللہ رمضان کے بعد ساتھ قاعدے کا بھی ہو جائے گا نا، تو پھر زیادہ جلدی ہاں، پڑھنے وہ میں اصل میں آسانی اس ہو جائے دفعہ میرا نا وہ آفس بھی آف نہیں ہے نا، اس دفعہ رمضان میں آفس بھی ہے اسی طرح ہی ہے، وہ آف نہیں ہے، تو پھر اچھا وہ بھی ہے، پھر یہ کلاس بھی، پھر میری اپنی بھی ایک دو کلاسز ہوتی ہیں، تو وہ پھر اس میں آپ لوگوں کے لیے ہو جائے گا، کیونکہ تراویح کے بعد جب ہم لوگ شروع کریں گے تو سارے دن کی ایگزاشن کے بعد اگر آپ دیکھیں تو سب لوگ میرا نہیں خیال کتنا ٹائم دے پائیں گے۔ ابھی میں نے ہاں سب جی کو کہا کہ آدھا پونا گھنٹہ دے دیں تراویح کے بعد، تو اس پہ بھی کافی سارے سجیشنز آ رہے تھے، جی لیکن پھر جب ابھی اب شروع کیا ہے تو اللہ کے حکم سے ہو ہی جاتا ہے پونا گھنٹہ، مطلب جی پتہ بھی نہیں انشاءاللہ چلتا، ٹائم گزر جاتا ہے۔ ہاں جی، ٹھیک نا؟ رمضان میں ذرا پھر زیادہ ٹف روٹین ہو جاتی ہے نا، تو پھر چلیں جی ٹھیک ہے انشاءاللہ رمضان کے بعد۔ اوکے جی، جزاک اللہ خیر سمینا۔ رحیلہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کا ہینڈ ریز ہے۔ میں رمضان کی ٹائمنگ پوچھنا چاہ رہی تھی۔ سیم 9:30 سے 10:15 تک، ایکچولی تراویح کے ہمارا کل فوراً سے بعد۔ تراویح شروع ہو جائے گی ہماری، تو اس وجہ سے میں کہہ رہی تھی۔ یہ تراویح کی وجہ سے ہی بعد میں رکھا ہے، کیونکہ تراویح کا ٹائم یہی ہوگا، 8 بجے شروع ہو تو 9:30 بجے تک تقریباً ختم ہو جاتی ہے نا، اسی جی لیے میں یہ ٹائم پاکستان میں رکھا۔ نہیں ہوں نا۔ اوہو، اچھا، تو آپ کا یہ تراویح کا سے یہ والا ٹائم ہوگا؟ جی ابھی کل پتہ چلے گا انشاءاللہ، کل تراویح کے ٹائمنگ اناؤنس ہو جائیں گے، تو چلیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گی پورا جتنا میں کیچ کر سکوں، شروع کا حصہ یا آخر کا چلیں انشاءاللہ۔ وہ، ہاں جی، نہیں تو پھر ریکارڈنگز تو آ رہی ہوتی ہیں نا، جی وہ مجھے انشاءاللہ۔ پاکستان والوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے یہ وہ ادھر والے بھی سارے ان کا یہ ہے کہ یہ تراویح ہمارے یہاں پہ 9:30 بجے تقریباً ختم ہو جاتی ہے، مطلب 9:30 تک سارے اویلیبل ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ کلاس کر سکیں، انشاءاللہ اس سے انشاءاللہ پہلے مجھے بھی امید ہے کہ کچھ حصہ کلاس کا لائیو لے لیا کروں گی، باقی ریکارڈنگ سے سن لیا کروں انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اوکے جی، پھر کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، کل پھر سیم ٹائم پہ ملیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔